حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی چھاؤں میں کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ منبر نور پہ رونق افروز علماء اہل سنت، مبلغین کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محترم حاضرین، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید الانبیاء، خاتم پیغمبراں، رحمت للعالمین، جان عالمین، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام نذر کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم وآلہ یبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی میں نے قرآن حکیم کی سورہ نور سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب مومن مردوں سے ارشاد فرما دو کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں
اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں. جب وہ راستہ چلیں تو ان کی نگاہ ادھر ادھر نہ بہکنے پائے، ادھر ادھر وہ دیکھتے ہوئے نہ چلیں، بلکہ اپنی نگاہیں وہ پست رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں. اپنی عزت اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. اپنے پاکیزہ دامن پر کوئی داغ دھبا نہ لگنے دیں. اپنے پاکیزہ دامن کو داغدار ہونے سے محفوظ رکھیں. ذالک ازکا لہم، یہی ان کے لیے سب سے صاف ستھرا راستہ ہے. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ماحول پاکیزہ رہے، معاشرہ صاف ستھرا رہے، تو انہیں اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عزت اور اپنی پارسائی کی بھی حفاظت کرنی ہوگی. جبھی معاشرہ صاف ستھرا رہ سکتا ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالی اس سے باخبر ہے جو لوگ کرتے ہیں. یعنی لوگ اپنی نگاہوں کے ذریعہ جو خیانت کرتے ہیں یا بد نگاہی کے وہ شکار ہوتے ہیں یا اپنے دل کے اندر فاسد خیالات لاتے ہیں، اللہ تعالی علیم و خبیر ہے. بندوں کے ان تمام حرکات و سکنات سے اللہ رب العزت باخبر ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے محبوب مومن عورتوں سے بھی ارشاد فرما دو، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نگاہیں پست رکھیں، اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں. یعنی کسی اجنبی مرد کی طرف وہ نگاہ نہ اٹھائیں. احتیاط اور تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ کسی بھی اجنبی شخص کی طرف ان کی نگاہ نہ اٹھنے پائے. وَيَحْفَظْنَا فُرُوجَهُنَّ، اور وہ بھی اپنی عزت اور اپنی پارسائی اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں. اپنی عزت اور پارسائی پر کوئی داغ دھبا نہ لگنے دیں اور اپنے ناموس کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اے محبوب مومن عورتوں سے یہ بھی ارشاد فرما دو کہ وہ اپنی زینت اور اپنے سگار کو ظاہر نہ کریں، اپنے بناؤ کو ظاہر نہ کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر یہ کہ جو خود سے ظاہر. وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اے محبوب مومن عورتوں سے یہ بھی ارشاد فرما دو کہ وہ اپنے گریبان پر، اپنے سینوں پر اپنے دوپٹے ڈال لیا کریں، اپنی چادر کا آنچل ڈال لیں، اپنے دوپٹے ڈال لیں، تاکہ ان کے جسم کا کوئی نشیب و فراز ظاہر نہ ہونے پائے، کسی شخص کی نگاہ ان کی طرف نہ اٹھنے پائے، کوئی بد نگاہی کا شکار نہ ہونے پائے. اس لیے یہ عورتیں اپنے سینے پر اپنے دوپٹے ڈال لیں، اپنی چادر کا آنچل ڈال لیں، یعنی اپنے آپ کو مکمل پردے میں رکھیں، مکمل حجاب میں رکھیں، تاکہ کسی شخص کی نگاہ ان کی طرف نہ اٹھنے پائے. اور اس آیت کریمہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
लियुलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। ऐ महबूब, इन मोमिन औरतों से ये भी इरशाद फरमा दो कि जब वो रास्ता चलें तो अपने पांव जमीन पर ना मारें, बड़ी आहिस्तगी के साथ चलें, पांव को जमीन पर पटक करके ना चलें, इसलिए कि अगर वो जमीन पर अपने पांव मारेंगे, आहिस्ता से कदम उनका नहीं अगर पड़ेगा, तो उनकी जीनत और उनके पाजेब की खनक और उसकी आवाज लोगों को सुनाई देगी, और जब उनके पाजेब की आवाज लोगों तक पहुंचेगी तो लोगों की निगाह खामखा उनकी तरफ मुतवज्जे होगी और लोग बदनिगाही के शिकार होंगे, और फिर माहौल पाकीज़ा नहीं रह सकता है, मुआशरा साफ सुथरा नहीं रह सकता है। इसलिए अगर मुआशरा साफ सुथरा करना है, माहौल को पाकीज़ा बनाना है, तो हमें खुद भी अपनी निगाह की हिफाजत करनी होगी और अपनी इज्जत और पारसाई की भी हिफाजत करनी होगी, और साथ ही साथ औरतों को भी अपनी निगाह की हिफाजत करनी होगी और अपनी पारसाई और अपनी पाकदामनी की भी मुकम्मल तरीके से हिफाजत करनी पड़ेगी। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निगाह की हिफाजत और शर्मगाह की हिफाजत करने की खास तरीके से, बल्कि और भी बहुत सारी ताकीदात इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई। क्यों? वजह यह है कि आदमी की निगाह पहले बहकती है, और जब आदमी की निगाह बहक जाती है, आदमी की निगाह बेकाबू हो जाती है, बदनिगाही का शिकार होता है, परेशान नजरी में मुब्तला होता है, तो फिर उसका दिल बहकने लगता है, और जब आदमी का दिल बहक जाता है तो फिर पूरा जिस्म उसका बहक जाता है, पूरा जिस्म उसका बेकाबू हो जाता है। आदमी का दिल अगर बीमार हो गया तो पूरा जिस्म बीमार हो जाता है। आदमी का दिल किसी जाहिरी बीमारी में मुब्तला हुआ तो उसका जिस्म जाहिरी बीमारी में मुब्तला हो जाएगा, और अगर आदमी का दिल किसी बातनी बीमारी में मुब्तला हो गया, मसलन हसद, कीना, बुग़्ज़ व इनाद में अगर दिल मुब्तला हो गया, इस तरह की बीमारियां अगर दिल के अंदर पैदा हो गई तो फिर आदमी का जिस्म बेकाबू रहेगा, और फिर मुआशरे के अंदर ऐसा फसाद पैदा होगा, ऐसे फितने जन्म लेंगे कि फिर उनका सद्दे बाब करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सुनने अबी दाऊद शरीफ की हदीस है, सुनने अबी दाऊद शरीफ, ये हदीस शरीफ का वो मजमुआ है जिसके बारे में मुहद्दिसीने किराम ने ये फरमाया है, बल्कि फुक़हा ने ये फरमाया है कि सुनने अबी दाऊद शरीफ ये अहादीसे अहकाम का मजमुआ, और इस किताब को ऐसी अजमत हासिल है कि कुरान हकीम के बाद इस रुव्वे जमीन पर सबसे ज्यादा सहीह तरीन किताब बुखारी शरीफ, उसके बारे में उलमा का इज्मा है कि असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह सहीहुल बुखारी। कुरान हकीम के बाद इस रुवे जमीन पर सबसे ज्यादा सहीह तरीन किताब, कुरान हकीम के बाद सबसे सही तरीन किताब बुखारी शरीफ, और बुखारी शरीफ के बाद मुस्लिम शरीफ, और मुस्लिम शरीफ के बाद सुनने अबी दाऊद शरीफ का दर्जा। इमाम अबू दाऊद ये वो मुहद्दिस हैं जो सुबह शाम अहादीसे नबविया का दर्स दिया करते थे, यहां तक कि आपसे फैज लेने के लिए बड़े बड़े औलियाए किराम आपके दरबार में हाजिरी देते थे,
اور آپ کے درسگاہ جو بڑی بافیض درسگاہ تھی، اس میں علم کی پیاس بجھانے کے لیے طالبان علوم نبویہ کی بھیڑ اکٹھا ہوتی تھی۔ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے ولی ہیں حضرت سہل بن عبداللہ تستری۔ یہ وہ عظیم ولی ہیں کہ صاحب در مختار نے در مختار کے مقدمے میں، اس کے خطبے میں جن اولیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے ایک نام حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ ایک بار حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ امام ابو داؤد کے دولت قدے پر حاضر ہوئے، دروازے پر دستک دی اور ارشاد فرمایا، یا ابا داؤد ھذا سہل بن عبداللہ واقف ببابک یستاذنک۔ اے امام ابو داؤد، سہل بن عبداللہ تستری آپ کے دروازے پر کھڑا ہے، حاضری کی اجازت چاہتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ امام ابو داؤد نے دروازہ کھول دیا، مگر سہل بن عبداللہ تستری امام ابو داؤد سے فرماتے ہیں، یا ابا داؤد لی الیک حاجہ، اے امام ابو داؤد میری آپ سے ایک ضرورت متعلق ہے، اور میں اس وقت تک اندر نہیں آ سکتا۔ ارشاد فرمایا کہ لا ادخل حتی تقول لی قضیتها حتی الامکان۔ اے امام ابو داؤد، میں اندر اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ اپنی زبان سے یہ ارشاد نہیں فرماتے ہیں کہ میں آپ کی وہ حاجت پوری کروں گا، اس وقت تک میں اندر نہیں آ سکتا۔ ہم اور آپ سوچتے ہوں گے کہ شاید حضرت سہل بن عبداللہ تستری کو کوئی اچانک پیسے کی ضرورت پیش آ گئی ہو، یا اور اس طرح کی کوئی حاجت انہیں پیش آ گئی ہو جس کی وجہ سے امام ابو داؤد کے دروازے پر وہ حاضر ہوئے ہوں، اور امام ابو داؤد سے پیشگی وعدہ یہ لینا چاہتے تھے کہ آپ میری وہ ضرورت پوری کرنے کا وعدہ فرمائیں، تبھی میں اندر آ سکتا ہوں۔ مگر میرے بھائی حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے جب یہ فرمایا تو امام ابو داؤد نے ارشاد فرمایا، قضیتها حتی الامکان۔ اے سہل بن عبداللہ، آپ بلا شبہ اندر تشریف لے آئیے، اور حتی الامکان میں آپ کی حاجت اور آپ کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے امام ابو داؤد کے سامنے جو اپنی حاجت رکھی ہے، جو ضرورت رکھی ہے، وہ حاجت آپ سماعت کیجئے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے امام ابو داؤد سے ارشاد فرمایا، یا ابا داؤد اخرج لی لسانک الذی تحدث به عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبلہ۔ اے امام ابو داؤد، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ صبح سے لے کر کے شام تک احادیث نبویہ کا درس دیتے ہیں، حدیث شریف کی تلاوت کرتے ہیں، حدیث شریف کی قرات کیا کرتے ہیں۔ میری خواہش یہ ہے، میری حاجت یہ ہے کہ آپ اپنی جس زبان سے احادیث نبویہ کی تلاوت کرتے ہیں، احادیث کا درس دیتے ہیں، احادیث کریمہ پڑھاتے ہیں، آپ اس زبان کو ذرا اپنے منہ سے باہر نکال دیجئے۔ میں اس زبان کا بوسہ لینا چاہتا ہوں، اس زبان کو چومنا چاہتا ہوں، یہی میری حاجت ہے، اس کے علاوہ میری کوئی حاجت نہیں۔ سوچئے کہ آج ہم لوگ کسی عالم دین کی دستبوسی کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن یہاں اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی ہیں،
وہ امام ابو داؤد سے یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں ہاتھ چومنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس زبان کے بوسہ لینے کی بات ہے جس زبان سے امام ابو داؤد حدیث نبویہ کا درس دیا کرتے تھے۔ چنانچہ امام ابو داؤد نے اپنی زبان سے، اپنے منہ سے زبان باہر نکالی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے زبان کا بوسہ لیا اور اس کے بعد پھر خوشی خوشی وہاں سے واپس تشریف لے گئے۔ یہ امام ابو داؤد کی شان تھی۔ انہوں نے احادیث کا جو مجموعہ ترتیب دیا ہے، جو سنن داؤد کے نام سے مشہور ہے، اس کتاب کی حدیث شریف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، یعنی حلال کیا ہے وہ واضح ہے اپنی جگہ، کیا کرنا حلال ہے، کیا کھانا حلال ہے، کیا پینا حلال ہے، کہاں جانا جائز ہے، کہاں جانا ناجائز ہے، یہ سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔ حلال کو پورے طریقے سے واضح کر دیا گیا۔ والحرام بین، اور کیا حرام ہے، کیا کرنا حرام ہے، کیا کہنا حرام ہے، کیا کھانا حرام ہے، کیا پینا حرام ہے، کہاں جانا حرام ہے، کہاں جانا حرام نہیں ہے، یہ ساری باتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اور حلال و حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں، یعنی کچھ شبہ والی چیزیں ہیں جن کا مکمل طریقے سے نہ تو حلال ہونا ظاہر ہے اور نہ ہی مکمل طریقے سے ان کا حرام ہونا ظاہر ہے۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سارے لوگوں کو ان کے بارے میں علم نہیں ہے۔ ان شبہ والی چیزوں کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں۔ ایسی شبہ والی چیزوں کے بارے میں ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وقع فی الشبہات، بلکہ اس سے پہلے ارشاد فرمایا فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ ولعرضہ، یعنی جو شبہ والی چیزیں ہیں، جو شخص ان شبہ والی چیزوں سے بچا، اس نے اپنا دامن شبہ والی چیزوں سے محفوظ رکھا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عزت و آبرو بھی بچا لی۔ ومن وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام، اور جو شبہات میں پڑ گیا یعنی شبہ والی چیزوں پر اس نے عمل کر لیا، مثلا ایک چیز کے بارے میں شبہ تھا کہ اس کا کھانا حلال ہے یا حلال نہیں ہے، اس کے بارے میں شبہ ہے، مگر اس کے باوجود کوئی شخص ایسا ہے جس نے شبہ والی چیز کا استعمال کر لیا ہے، تو جو شبہ میں پڑا، حدیث شریف میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام، یعنی جو شبہات میں پڑا وہ حرام میں پھر مبتلا ہو گیا۔ اس لیے کہ کسی بادشاہ کی کوئی محفوظ چراگاہ ہو اور اس محفوظ چراگاہ کے اندر دوسرے جانوروں کا جانا منع ہو، اب اگر کوئی ایسا بھوکا جانور ہے کہ اس چراگاہ کے بالکل قریب میں وہ چر رہا ہے، اپنا چارہ حاصل کر رہا ہے، تو اس جانور کے بارے میں کچھ بعید نہیں ہے کہ اس محفوظ چراگاہ کے اندر بھی پڑ جائے۔ اس لیے شبہ والی چیزوں سے جو شخص بچا، اپنا دامن محفوظ رکھا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عزت و آبرو بھی بچا لیا۔ اور اسی حدیث شریف کے آخر میں ارشاد ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ
اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، یعنی اے لوگو تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت جب وہ ٹکڑا صحیح رہتا ہے، صلح الجسد کلہ پھر پورا جسم صحیح رہے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اور جب وہ ٹکڑا بگڑ جاتا ہے، وہ ٹکڑا فاسد اور برباد ہو جاتا ہے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ تو پھر پورا جسم فاسد اور برباد ہو جاتا ہے، پورا جسم تباہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ ٹکڑا ایسا ہے کہ پورے جسم کی صحت کا مدار اس ٹکڑے کی صحت پر ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح رہے گا تو پورا جسم صحیح رہے گا، اور اگر وہ ٹکڑا بگڑ گیا، وہ ٹکڑا فاسد ہو گیا، فسد الجسد کلہ تو پورا جسم فاسد ہو جائے گا، پورا جسم بیمار ہو جائے گا، پورا جسم بے قابو ہو جائے گا۔ وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ اس ٹکڑے کا کیا نام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وہی القلب، وہ گوشت کا ٹکڑا جس کی صحت پر جسم کی صحت کا مدار ہے، وہ ٹکڑا وہ ہے جس کو ہم قلب کہتے ہیں، یعنی دل کہتے ہیں۔ یعنی آدمی کا دل اگر صحیح ہے تو پورا جسم اس کا صحیح رہے گا، آدمی کا دل اگر پاکیزہ ہے تو اس کا جسم پاکیزہ رہے گا، آدمی کا دل اگر پاکیزہ نہیں ہے، آدمی کا دل اگر طرح طرح کی آلودگیوں میں، طرح طرح کی آلائشوں میں آدمی کا دل اگر مبتلا ہے تو پورا جسم پھر مبتلا ہو جائے گا، پھر پورا جسم اس کا بے قابو ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور دل کی صفائی کا مدار اس پر ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ پر عمل کریں، شرعی احکام کی پابندی کریں، اور شرعی تقاضوں کو ہم پورے طریقے سے پورا کریں، تبھی ہمارا دل پاکیزہ رہ سکتا ہے۔ اور اگر ہم گناہوں میں مبتلا ہو جائیں تو ایسی صورت میں ہمارا دل سیاہ ہو جائے گا، اور جب دل سیاہ ہو جائے گا تو پھر پورا جسم فاسد اور برباد ہو جائے گا۔ اور دل کے فاسد ہونے کا پہلا زینہ یہ ہے کہ آدمی بدنگاہی کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نگاہ کی حفاظت کی تاکید فرمائی، ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے محبوب مومن مردوں سے ارشاد فرما دو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی یہ خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے محبوب مومن عورتوں سے بھی ارشاد فرما دو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو نگاہ کی حفاظت یہ گویا دل کی حفاظت کا پہلا زینہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم میں شرمگاہوں کی حفاظت کی بھی تاکید آئی، دونوں کے لیے الگ الگ خطاب آیا کہ مومن مرد بھی اپنی عزت اور پارسائی کی حفاظت کریں، اور مومن عورتیں بھی اپنی عزت اور پارسائی کی حفاظت کریں۔ وجہ آخر کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسانی جسم میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے تعلق سے گناہ کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ دو اعضاء ایسے ہیں جو ہلاکت و بربادی کا اندیشہ ان کی وجہ سے زیادہ رہا کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سی چیز ایسی ہے
جس کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے۔ کون سی چیز ایسی ہے جو جنت میں داخل ہونے کا بہت قوی ذریعہ ہے، اس کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک اللہ کا تقوی اور دوسری چیز حسن اخلاق، یعنی آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقوی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ حسن اخلاق کا بھی مالک ہے، تو ایسی صورت میں وہ حقوق اللہ کو بھی ادا کرے گا اور حقوق العباد کو بھی ادا کرے گا۔ اس لیے کہ جب بھی اس کے ذہن و فکر میں گناہ کے تعلق سے خیالات پیدا ہوں گے، شیطان وسوسہ ڈالنے کی جب وہ کوشش کرے گا اور اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو خوف الہی کی وجہ سے وہ گناہ کرنے سے باز رہے گا، گناہ سے وہ بچا رہے گا۔ اور اسی طرح سے جب حسن اخلاق کا مالک رہے گا تو حقوق العباد کی بھی ادائیگی میں وہ کوئی کوتاہی نہیں برتے گا، یعنی وہ حقوق اللہ کو بھی ادا کرے گا اور حقوق العباد کو بھی ادا کرے گا۔ اس لیے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسرا سوال صحابہ کرام نے یہ کیا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، وَسُئِلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس النار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے، اس کی وجہ سے دخول نار لوگوں کے لیے زیادہ ہوگا، وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، الفم والفرج، یعنی انسانی جسم میں دو اعضاء اس کے ایسے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفم، یعنی ایک انسان کا منہ، اور دوسری چیز انسان کی شرمگاہ، یعنی انسان نے اگر اپنے منہ کی حفاظت نہیں کی، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، تو بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ بے خیالی میں یا جان بوجھ کر کے اپنی زبان سے وہ کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ تفریح میں یہ جملہ کہا ہے، مذاق میں یہ جملہ کہا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہوتی ہے کہ ایسا سخت جملہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ شخص بہت بھیانک درجے تک پہنچ چکا ہوتا ہے، اس کا حکم بہت سخت ہوا کرتا ہے، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ کیا سے کیا وہ اپنی زبان سے بول گیا۔ اور دوسری چیز الفرج، یعنی انسان کی شرمگاہ، انسان کی شرمگاہ اگر اس کے قابو میں نہیں ہے تو اس کی وجہ سے گناہ کے خطرات بہت زیادہ ہوں گے، گناہ بھی ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ فتنہ اور فساد بھی پیدا ہوگا، روئے زمین پر امن و امان باقی نہیں رہ سکتا ہے، معاشرہ پاکیزہ نہیں رہ سکتا ہے، بلکہ معاشرہ نہایت تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ اس لیے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی خاص طریقے سے حفاظت کرنی ہوگی، ایک اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ شرمگاہ اور عزت و ناموس کی بھی حفاظت کرنی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کے علاوہ ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث شریف ہے، اور بھی کتابوں میں ہے، مختلف الفاظ میں یہ حدیث شریف
مروی ہے مگر معنی سب کا ایک۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ ہم سب کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کون ایسا ہے جو اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت لیتا ہے، اس بات کی ضمانت لیتا ہے کہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے گا اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے گا، اضمن لہ الجنہ، میں ایسے شخص کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے لیے جنت کی ضمانت لے لیں، کیا اس کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کون ایسا ہے جو اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت لیتا ہے، اضمن لہ الجنہ، میں ایسے شخص کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اس لیے ہمیں معاشرے کو سدھارنے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے وہ تمام تدبیریں اختیار کرنی ہوں گی، ان تمام احکام پر عمل کرنا ہوگا جو کتاب و سنت میں آئے ہیں۔ کتاب و سنت میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ہمیں ان احکام کو بجا لانا ہوگا، تبھی ہمارا ماحول پاکیزہ رہ سکتا ہے، تبھی ہمارا معاشرہ صاف ستھرا رہ سکتا۔ اور آج ہماری اسلامی مائیں اور بہنیں جو ہیں، خواتین، ان خواتین کے تعلق سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کی حق تلفی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عورتیں بھی مردوں کے، اپنے شوہروں کے حقوق کما حق ہو نہیں ادا کر پاتی ہیں، نہیں ادا کرتی ہیں۔ یاد رکھیے، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا ہے، اس خطبے میں خاص طریقے سے عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں تاکید فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوَتِّئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، یعنی اے لوگو، عورتوں کے بارے میں تم لوگ اللہ سے ڈرو، عورتوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرو، عورتوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی مت برتنا۔ اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، یعنی یہ عورتیں جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہاری بیوی بن کر کے تمہارے گھر میں رہتی ہیں، یہ حقیقت میں اللہ کی امانت ہیں جو اللہ تعالی نے تمہارے ہاتھوں میں تمہیں عطا کیا۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور یہ عورتیں جو تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، یہ اللہ کے کلمے سے حلال ہوئی ہیں۔
جو کلمہ اسلام ہے، اللہ کا جو کلمہ ہے، اسی کلمے کی برکت سے، اسی کلمہ اسلام کی وجہ سے یہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ اور اے لوگو، ان عورتوں کے اوپر تمہارے بہت سارے حقوق ہیں۔ ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اللہ یوتین فرشکم احدن تکرہونہ، یعنی ان عورتوں کے اوپر، ان خواتین کے اوپر تمہارا حق یہ ہے کہ تمہارے بستر پر، تمہارے گھر میں تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو نہ آنے دیں۔ جن کا آنا تمہیں پسند نہیں ہے اپنے گھر میں، جن کا آنا جانا تمہیں ناگوار گزرتا ہے، یہ عورتیں ایسے لوگوں کو تمہارے بستر پر، تمہارے گھر میں ہرگز کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں۔ اور اس کے بعد پھر عورتوں کے جو حقوق مردوں کے اوپر ہیں، ان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی اے لوگو، جیسے عورتوں کے اوپر تمہارے حقوق ہیں، اسی طرح سے تمہارے اوپر ان عورتوں کے بھی بہت سارے حقوق ہیں۔ اور ان عورتوں کے حقوق جو تمہارے اوپر ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کا جو نان و نفقہ ہے، نان و نفقہ کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی مت کرنا، بلکہ ان کا نان و نفقہ ادا کر دیا کرنا۔ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کا لباس اور ان کا جو پردہ ہے، ان کے لباس کا تمہیں انتظام کرنا ہے، ان کے لیے نفقہ کا انتظام کرنا ہے، ان کے لیے لباس کا انتظام کرنا ہے۔ اور آئے لوگوں، تو جو حقوق زوجیت ہیں، ان حقوق زوجیت میں تم دونوں کے درمیان یا اس طرح سے شرکت ہے کہ جیسے تمہارا ان کے اوپر حق ہے، ایسی ان عورتوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اور اب تم لوگوں کی شان یہ ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی تم ان عورتوں کا لباس ہو، تم ان عورتوں کا لباس ہو، اور یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم ان کی زینت ہو، یہ عورتیں تمہاری زینت ہیں، تم ان کا پردہ ہو، یہ عورتیں تمہارا پردہ ہیں۔ اس لیے یہ جیسے تمہارے حقوق ادا کریں، اسی طرح سے تم بھی ان کے حقوق پورے طریقے سے ادا کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کا بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی اے لوگو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن معاشرت برتو ان کے ساتھ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی اے لوگو، عورتوں کے ساتھ تم حسن معاشرت برتو، اچھا سلوک ان کے ساتھ کرو۔ اور اگر کسی وجہ سے یہ تمہاری بیویاں تمہیں پسند نہ آئیں، تمہارے لیے بظاہر بار خاطر گزریں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر اسی میں رکھا۔ اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ تمہیں بظاہر پسندیدہ نہیں ہیں، تم انہیں ناگوار سمجھتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر اسی میں رکھا ہو۔ اس لیے اگر یہ عورتیں کسی وجہ سے تمہیں پسند نہ آئیں تو ایسا مت کرنا کہ ان کے ساتھ کوئی غلط سلوک کرنا، ان کے حقوق کو چھین لینا، ان کی حق تلفی کرنا، بلکہ ان عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، حسن معاشرت برتنا۔ اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر اسی میں رکھا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت اسلامیہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی سنتوں کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، محبت سے پڑھیں بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑے اچھے انداز میں آپ ایک خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب خطاب کے بعد، بیان کے بعد، آئیے مدینے چلتے ہیں۔ اور طرف پر کہہ دو سبحان اللہ، اور محبت سے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس محفل کے بارے میں بارہا ہم یوں عرض کرتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ بولتے جاؤ اور محبت سے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ اور تڑپ کر بول دو سبحان اللہ۔ حضرت حسان کا صدقہ لے کر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر دیوانوں، فرزندے بلبل باغ مدینہ حضرت حسان کا صدقہ لے کے آپ کے سامنے لے کر آپ کے سامنے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے اور ہم سب کو مدینے کی سیر کرانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ محمد حسان صاحب قبلہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے فرزندے بلبل باغ مدینہ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی چھاؤں میں استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چھوڑ کر آپ کا دربار میں پھر کیا دیکھوں، چھوڑ کر آپ کا دربار میں پھر کیا دیکھوں، اب تو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ دیکھیں، مل کر بولو اب تو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ دیکھیں، جالیاں سنہری کبھی روزہ دیکھوں، جالیاں سنہری کبھی روزہ دیکھوں، ٹک ٹک کی
باندھ کے میں گم بد خزرا دیکھو ٹکی باندھ کے میں گم بد خزرا دیکھو مل کر بولو اب تو بس کہ مدینہ دیکھو اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو ان کے دربار میں سنا نعتیں ان کے دربار میں سنا نعتیں ان کے دربار میں سنا نعتیں عشق میں کہ غلاموں کا مچمچا دیکھو اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو ان کے دربار میں سنا ان کے دربار میں سنا یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا نبی یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا نبی چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا دل بھی چمچا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمچا دے چمکانے والے رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا نبی مل کر بولو رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا نبی میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جب جانے والے رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا نبی مل کر بولو رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا نبی تو زندہ ہے بہلا 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 میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا ان کے دربار میں سنا نعتیں ان کے دربار میں سنا نعتیں عشق میں کے غلاموں کا مچمچا اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس
مدینہ دیکھو وہ درود اور سلام کی زبان پر نغمے وہ درود اور سلام کی زبان پر نغمے ابر رحمت ہمیں پھر زور برسنا دیکھو اب تو بس ایک دن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا تیرے رضوان کی دعا ہے تجھ سے میرے مولا تیرے رضوان کی دعا ہے تجھ سے میرے مولا تیرے رضوان کی دعا ہے تجھ سے میرے مولا تیرے رضوان کی دعا ہے تجھ سے تمہیں سرکار کا جلوہ دیکھو اب تو بس یہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو چھوڑ کر کا دربار میں پھر کیا دیکھو اب تو بس یہی دن ہے کہ مدینہ محبت سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی نعت بلبل باغ مدینہ گنگناتے ہیں اور انہی کے فرزند حضرت محمد حسان صاحب نے بھی یہی نعت پڑھی اور لکھی ہوئی بھی بلبل باغ مدینہ کی نعت ہے. تڑپ کر کہتے سبحان اللہ. اور ہم اور آپ اسٹیج پر بلبل باغ مدینہ کو دیکھ بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو ہم پر دراز عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بری نظر سے حضرت کو بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عاطفہ عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں ایک جگہ جمع ہو کر اس کا اور اس کے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تڑپ کر کہتے ہیں سبحان اللہ اور محبت سے بولو. ہم اور آپ یہاں پر آئے اس میں نہ ہمارا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے. آتا وہی ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے. محفل میں بیٹھتا وہی ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر تو ہمیں جانا ہی ہے. اور ہم یہاں صبح سے بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہیں الحمدللہ. آپ بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کا فضل ہے. میرے ہاتھ میں کتاب ہے برکات سنت رسول. یہ مکتبہ طیبہ پر کتاب اویلیبل ہے. امیر سنی دعوت اسلامی نے اس کے مصنف ہیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں. اور سنتوں کے متعلق بھرپور نالج اس میں موجود ہے. آپ سے میری گزارش ہے کہ مکتبہ طیبہ سے اسے ضرور حاصل کریں. اسی میں سے آئیے میں آپ کو ایک دعا یاد کراتا ہوں اور وہ دعا کیسی ہے. آپ دعا یاد کرنے کے بعد اس کا ترجمہ سن کر اس کی فضیلت سنیں اور اس کے بعد اس کی اہمیت جانیں کہ اس میں کتنی ساری ایسی باتیں لکھی ہوئی ہے کہ ہمیں اس کو لینا کتنا ضروری ہے، ہمارے گھر میں یہ ہونا کتنا ضروری ہے. لہذا ایک بار جی لگا کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا مولانا محمد معادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں،
مریض سے ملنے کے لیے ہم جاتے ہیں اور ہمیں جانا چاہیے. مریض سے ملنا اور مریض کی عیادت کرنا یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. آپ کی خاموشی جینے نہیں دے گی، لہٰذا آپ نے ایک شور برپا کرنا ہے، اور وہ شور کسی اور چیز کا نہیں، اللہ کے ذکر کا ہونا چاہیے. یہ میدان پورا اللہ کے ذکر سے گونج اٹھے. اس طریقے سے ذرا ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اب مسکرا کر بھی کہہ دیں سبحان اللہ. مسکرانا بھی حضور کی سنت ہے. وہ مسکرائے یوں تو جان سی کلیوں میں کھل گئی، وہ لب کشا ہوئے تو گلستان بنا دیا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو مریض کو دیکھنے کے لیے ہم جاتے ہیں، ہمیں جانا ہے کیونکہ یہ حضور کی سنت ہے اور جانا چاہیے. لیکن مریض کے پاس جانے کے بعد یہاں وہاں کی باتیں نہ کریں، بلکہ مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھیں اور ہاتھ رکھ کر یوں پڑھیں، اور اسے آپ یاد کر لیں. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفک. آپ اپنی انگلیوں پر گن سکتے ہیں 3 مرتبہ اس طریقے سے، 1 2 3 اس طریقے سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. پہلے آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے اسأل اللہ العظیم. پڑھیے اسأل اللہ العظیم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفک. پھر سے پڑھیں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفک. یاد ہو گئی آپ کو؟ چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس کا ترجمہ دیکھیں آپ. اس کا ترجمہ ہے میں عرش عظیم کے رب عظمت والے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا دے دیتا ہے. تڑپ کر کہتے ہیں سبحان اللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے لوگ یہاں وہاں کی باتیں کرتے ہیں، مریض کے پاس جانے کے بعد بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کتاب میں یوں لکھا ہے کہ مریض کے پاس جائیں تو آہستہ آہستہ درود شریف پڑھ کر بات چیت کا آغاز کریں. مریض اور اس کے گھر والوں کو ہر طرح سے تسلی دیں کہ انشاءاللہ جلد شفا ہوگی، اس بیماری کی تکلیف سے گناہوں کا ازالہ ہوگا اور درجات بلند ہوں گے. بیمار یا اس کے گھر والوں کے سامنے نا امید کرنے والی کوئی بات نہ کریں. ارے بہت بڑی بیماری ہے، اب یہ بیماری بہت بڑھ جائے گی، ختم نہیں ہوگی، نا امید کرنے والی بات کچھ بھی نہ کریں. یہ آپ یاد رکھیں کہ شفا دینے والی ذات رب کی ہے. تڑپ کر کے تو سبحان اللہ. اور محبت سے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. پھر قرآن کے بارے میں فرمایا گیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. پورا قرآن مومنین کے لیے شفا بنا کر اتارا گیا ہے. تو مریض کے پاس جب آپ جائیں تو نا امیدی والی بات نہ کریں، ڈرانے والی بات نہ کریں، بلکہ بیمار یا اس کے گھر والوں کو تسلی دیں. اگر عیادت کرنے والے کے تعلقات بیمار سے اچھے نہ بھی ہوں تب بھی ایسے وقت میں ہر لحاظ سے ہمدردی دکھانی چاہیے. جانا چاہیے ایک مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے. اگر عیادت کے وقت مریض جواب میں کوئی بری بات کہہ دے تو دل پر اس کا ملال نہیں لانا چاہیے، بلکہ اسے تسلی دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے شفا عطا فرمائے. عمل کریں گے انشاءاللہ، جائیں گے ضرور انشاءاللہ. ایسے وقت میں بیماروں سے ملنے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے اور اسے تسلی دیتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانے والے کی وجہ سے اللہ شفا عطا فرماتا ہے، یا پھر مریض کی وجہ سے بولنے والے ملنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرماتا ہے. اسی لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے دعا بھی کرواؤ، کیونکہ بیمار کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور محبت سے تو آپ مکتب پر جاتے جاتے نظر ڈالیں، یہ پیاری کتاب برکات سنت رسول، اس کتاب کو آپ ضرور لیں. ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مکتبہ طیبہ پر برکات شریعت موجود ہے، اس کتاب کو بھی حاصل کریں. ساتھ ہی ساتھ بہت ساری کتابیں وہاں موجود ہے. گاؤں دیہات سے آنے والے، اطراف کے ہمنا آباد ہے اور دیگر علاقے سے آنے والے، بیدر وغیرہ سے آنے والے، شولہ پور وغیرہ سے آنے والے، بہت دور دور سے جو آنے والے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کانٹیکٹ میں رہیں سنی دعوت اسلامی کے. تو یہ کتاب آپ کے گھر رہے گی، لٹریچر آپ کے گھر رہے گا. آپ کتاب پڑھیں گے، دیکھیں گے تو
تو سنی دعوت اسلامی سے آپ رابطے میں رہیں گے. لہذا میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ضرور مکتبہ طیبہ پر جانے کی کوشش کریں. جائیں گے انشاءاللہ الرحمن. سنی دعوت اسلامی کا 2018 کا کیلنڈر بھی آ چکا ہے. آپ اس کیلنڈر کو بھی حاصل کریں. اس کیلنڈر میں آپ ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں, ساتھ ہی دینی معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر اس کیلنڈر کو جب آپ گھر پہ رکھیں تو قرآن کی آیتیں آپ کے گھر میں دیوار پر ہوگی. جب جب آپ کی نظر پڑے گی قرآن کی آیتوں کو دیکھنے کا ثواب, پڑھنے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہے گا. تو کیلنڈر بھی آپ ضرور لیں. مکتبہ طیبہ کے پاس میں بالکل قریب میں برتن کے, مٹی کے برتن کا بھی اسٹال لگا ہوا ہے. آپ مٹی کے برتنوں کو بھی حاصل کریں, اس لیے کہ مٹی کے برتن آپ لے کر اس میں کھانے کی کوشش کریں. یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, اور غالباً تمام انبیاء کی سنت ہے مٹی کے برتن میں کھانا کھانا. مٹی کے برتن میں اگر کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے تو اس کے اندر انکساری عاجزی پیدا ہوتی ہے. اور پیار سے اور محبت سے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ حضور کی سنت ہے. پلاسٹک کے برتنوں میں کھانے سے آج بیماریاں بڑھ رہی ہے, کینسر ہو رہا ہے, اور کیا باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور اکثر لوگ پلاسٹک کے برتن استعمال کر رہے ہیں, پلاسٹک کے پلیٹ, پلاسٹک کا گلاس, پلاسٹک کا پیالہ. یہ پلاسٹک کی چیز میں جب ہم گرم چیز ڈالتے ہیں تو لہٰذا اس سے بیماریاں ہوتی ہے. آپ مٹی کا برتن اپنے گھر رکھیں. حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے, ہم نے علماء سے سنا کہ جس گھر میں مٹی کے برتن ہوتے ہیں اس گھر کو دیکھنے کے لیے رحمت کے فرشتے آتے ہیں. اور محبت سے اور پیار سے. اور پھر اگر کوئی بیمار مٹی کے برتن میں کھاتا ہے تو مٹی کے برتن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے شفا بھی عطا فرماتا ہے. تو ہمیشہ مٹی کے برتن آپ استعمال کیا کریں. مکتبہ طیبہ قریب میں اسٹال لگا ہے, وہاں پر مٹی کے برتن بھی ہے, آپ اسے بھی جاتے آتے ضرور لینے کی کوشش کریں. سنی دعوت اسلامی کے چھوٹی چھوٹی کتابیں, رسالے لکھے ہوئے, یہ بھی آپ کے مکتبہ طیبہ پر موجود ہے, آپ اسے بھی ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ساری بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جو دعا مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہم کو پڑھنا چاہیے. پڑھیں گے انشاءاللہ مل کر بآواز بلند. پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفک. اب آپ لوگ بھی سنائیں. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفک. پڑھیں. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفک. اور محبت سے اسأل اللہ العظیم, اور زور سے رب العرش العظیم ان یشفک. یشفی. اچھا, ایک اصلاح بلبل باغ مدینہ نے فرمائی ہے, ان یشفیک نہیں کہنا ہے بلکہ ان یشفی کہنا ہے. یشفیک جی, این یشفیق کہنا ہے. آخر میں جو یشفیق کا ہم نے اس کو کہنا ہے این یشفیق. عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذان عصر کا وقت ہوا جاتا ہے, لہذا اذان عصر, اس کے بعد پھر نماز عصر, اور اس کے بعد آگے کا اجتماع آگے بڑھے گا. لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اذان عصر کا جواب دیں. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم. اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله